یہی مخصوص اشرفیہ جس نے اس ملک کو ایک عذاب بنایا ہوا ہے۔ جتنے سارے قومیں مل کر جس محبت و سکون سے زندگی گزار سکتی تھی اس پہ آج بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے۔ آج پاکستان میں ہم 77واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں اور اس 77 سال میں ہم نے کون سی ترقی کی، کیا کچھ کھویا اور کس پوزیشنز پر کھڑے ہیں۔ 77واں یوم آزادی کے وقت ہمارے بہت سارے لوگ، پاکستان میں بیشتر لوگ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں بلکہ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے ان کو۔ لوگ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گیس لوڈ شیڈنگ کا بھی وہ سامنا کر رہے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے پاکستان آزاد کیا تھا، یعنی کہ پاکستان کے بانیوں کو یہ توقعات ہو سکتی تھی کہ 77 سال گزرنے کے بعد ہم جس پاکستان کو آزاد کرنے جا رہے ہیں وہاں لوگوں کی یہی حالت ہوگی، وہاں لوگوں کو بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوں گی، اور وہاں بنیادی سہولیات جیسے صاف پانی ہی پینے کو میسر نہیں ہو۔ اور اس 77 سالہ سفر میں ہم نے کون سی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اس پر بھی ذرا نظر ڈالنی ہے۔ اس 77 سالہ سفر میں ہم نے بنگلہ دیش جیسے ملک اور پاکستان 1971 میں بالکل ایکولی دو حصوں میں تقسیم ہوا، یعنی کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی، آدھی سے زیادہ وسائل، انہی ساری چیزوں کو ہم نے 1971 میں کھویا۔ یوں پاکستان دنیا میں سب سے بڑی ریاست، مسلم دنیا کی سب سے بڑی ریاست کا اعزاز بھی ہمیشہ کے لیے کھو چکا۔ اس کے علاوہ آج 77 سالہ سفر کے بعد ہم ایک ایسے پوزیشنز پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں دہشت گردی جیسے مصیبتوں کا سامنا ہے، اور خاص کر خیبر پختونخوا کو دہشت گردی نے بہت ہی بری طرح پکڑ لیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج پاکستان میں 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کی نیشنلسٹ تحریک کی طرح پاکستان میں بھی ایسی جیسی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، جس میں منظور پشتون تحفظ موومنٹ، اور اس کے علاوہ مارنگ بلوچ کی تنظیم، جس کے تحت لاکھوں کروڑوں لوگ نکل چکے ہیں اور زیادہ تر لوگ سڑکوں پر ہیں، آج اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں، اپنے حقوق مانگنے کی بات کر رہے ہیں ریاست سے۔ اور یہی لوگوں کو ریاست نے، ہم نے مجبور کیا جب کہ وہ سڑکوں پر نکلیں، اور وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی چیلنج بن چکا ہے کہ وہ کس طرح نمٹے۔ اور اس سے بھی بری بات یہ ہے، بدقسمت بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے انہی نیشنلسٹ تحریکوں کو ہینڈل کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور وہ عرصہ دراز سے ان کو میس ہینڈل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسی تحریک کے لوگوں کو سیاسی مذاکرات کی بجائے ان کو بندوق کی نوک پر سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف 1-2 دن سے نہیں بلکہ سالوں سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 1971 میں بھی ایسا ہوا تھا جب شیخ مجیب الرحمان کی تحریک اور ان کے لوگوں نے بنگال کی بیسکس رائٹس کی بات کی، بنیادی حقوق کی بات کی۔ بنگلہ دیش میں آج جو بنگلہ دیش بن چکی ہے، اس بنگلہ دیش کے بانیوں نے، ان کے لوگوں نے اس وقت اپنی زبان کو قومی زبان منوانے کی کوشش کی، لیکن پہلے ہم نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا۔ جب ہم نے اس بات کو قبول کر لیا تب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، اور انہی لوگوں کے مطالبات، بنگلہ دیش کے لوگوں کے مطالبات بہت زیادہ آگے جا چکے تھے، اور آج یہی سب کچھ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو بچا ہوا پاکستان ہے، جس میں ایک ڈائیورس مختلف قسم کے لوگ رہ رہے ہیں، جس ڈائیورسٹی میں آج ہم رہ رہے ہیں، جتنے سارے قومیں مل کر جس محبت و سکون سے زندگی گزار سکتی تھی اس پہ آج بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے، اور یہ چیزیں داؤ پر آ چکی ہے کہ کیا پاکستان کا وجود کمنگ فیوچر میں برقرار رہ سکے گا یا نہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پاکستان کے بہت بڑے انٹلیکچوئل دانشور کہہ رہے ہیں، جس میں اگر میں مثال دوں، تیمور رحمان کی لاسٹ ایپیسوڈز میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے تفصیل میں دیکھنے کو ملے گا کہ کیا واقعی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے لوگ بھی خود کو محکوم سمجھ رہے ہیں۔ اسی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، اور یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ
واقعی پاکستان سے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں۔ جب بھی کوئی ریاست اپنے لوگوں کو اور خاص کر اپنے لوگوں میں مخصوص قوموں کو احساسی کمتری کا شکار بنائے، انہی لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں، اور یہ سب کچھ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 77واں یومی آزادی مناتے وقت اس وقت پاکستان بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جس میں سب سے بڑا چیلنج تعلیمی شرح بے قابو آبادی جو بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایشیا میں پاکستان تیزی کے ساتھ آبادی بڑھنے والا ملک بن چکا ہے، اور یہاں کی آبادی ایشیا کے کسی بھی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ اس آبادی کے لیے ریسورسز کی بات کی جائے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس وسائل کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ دنیا میں کسی بھی ملک کی بہت زیادہ کم وسائل ہیں اس آبادی کی ریشو کے حساب سے۔ اور تعلیم کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا میں دوسرا ملک ہے کہ یہاں سب سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، یعنی کہ پاکستان میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، جو کل پرسوں بڑے ہو کر ایک بہت ہی بڑے چیلنج ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پاکستان میں کبھی سویلین حکومت ہوتی ہے تو کبھی فوجی حکومت ہوتی ہے تو کبھی ہائیبرڈ حکومت ہوتی ہے، اور انہی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں، اور یہی مخصوص اشرفیہ جس نے اس ملک کو ایک عذاب بنایا ہوا ہے، اور یہی لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، جو ہے تو بہت زیادہ کم، لیکن ان کے کنٹرول میں پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ڈپلومیسی، سفارتکاری، یہ ساری چیزیں انہی کے ہی کنٹرول میں پچھلے دہائیوں سے ان کے ہاتھوں میں ہی رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہی ذمہ دار ہیں انہی سارے مصیبتوں کا، انہی سارے مسائل کا۔ اور جس اشرفیہ کی ہم نے بات کی، یہی اشرفیہ پاکستان کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی حرام کی کمائی داؤ پر لگانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کی ہی وجہ سے آج ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ پاکستان ہر بار IMF یا ورلڈ بینک یا ایسی جیسی دوسرے اداروں کے پاس قرضے وصول کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور اس وقت پاکستان پر مجموعی قرضہ کچھ 150 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے، جو اس قرض کا بوجھ پاکستان کے عام عوام نے ہی اٹھانی پڑتی ہے، ٹیکسز کے مدوں میں اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ یہی بوجھ پاکستان کے انہی مزدور طبقے کو اٹھانی پڑتی ہے جو دن رات اپنی محنت، خون پسینے کی محنت سے وہ کمائی کرتے ہیں۔ اور آج کل پاکستان میں یہی صورتحال ہے کہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرنے والے مزدور کو کھانے کی روٹی میسر نہیں ہو سکتی ہے، بنیادی ضروریات میسر نہیں ہو سکتی ہے، اسپتالوں کا وہ چارجز، اور اس کے علاوہ بجلیوں کی بل کی بات کی جائے، اور اس کے علاوہ گھروں کی کرایہ اور بہت سارے جو روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سارے چیزیں صبح سے لے کر شام تک کام کرنے والے ایک مزدور کے بس کی بات نہیں بن چکی ہے اب۔ اور پاکستان ہر بار IMF یا ورلڈ بینک یا اپنے دوست ممالک کے پاس قرضے وصول کرنے کے لیے چلے جاتا ہے، اور آج تک کوئی ایسی پالیسیز سامنے نہیں آئی کہ قرضوں سے جان چھڑائی جا سکی۔ اور اس قرضوں کی سود کی بات کی جائے تو ہر سال کروڑوں روپے پاکستان انہی قرضوں کی سود میں ادائیگیاں کر رہے ہیں، اور اس کا بوجھ عام عوام نے اٹھانی پڑتی ہے، جبکہ فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی بینک بیلنس پاکستان اور باہر دنیا میں بناتے رہتے ہیں۔ صرف بینک بیلنس ہی نہیں ہے بلکہ ایسی دوسرے تمام اثاثے جن کی اگر بات کی جائے تو وہ لاکھوں، کروڑوں اور اربوں کھربوں روپے میں ہیں، انلیگل راستوں سے، کرپشنز کی مد میں، اور ایسی دوسرے بہت سارے غیر قانونی طریقوں سے وہ اثاثے بنائے گئے ہیں، جو میرے اور آپ کے سیاسی، سویلین، فوجی، ججز اور وہ بیوروکریٹس ہیں جو ہم پر 77 سال سے مسلط ہیں اور مسلط ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بھی ایڈ کریں کہ کیا جس 77 سال کا سفر ہم نے کیا ہے، 77 سال میں وہ ہونا چاہیے تھا جو کسی بھی ترقی یافتہ ملک کر سکتا ہے اور کیا کر چکا ہے۔ اگر پاکستان کی اس ریجن میں اپنے پڑوس ملکوں کی بات کی جائے تو انسانی ترقی میں پاکستان اپنے کسی بھی پڑوس ملک سے
بہت زیادہ پیچھے رہ چکا ہے۔ پاکستان سے ہی آزاد ہونے والا ملک بنگلہ دیش کا آج بنگلہ دیش دنیا میں 6% جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور جبکہ پاکستان 1% یا 2% جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ اور کبھی اس سے بھی نیچے سے وہ ترقی کر رہا ہے، جو بہت زیادہ کم ہے۔ اور آپ لوگ بھی بتائے گا کہ پاکستان انہیں ساری مصیبتوں سے، چیلنجوں سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا آپشن ہے جس کے ذریعے ہم ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس دوسرا کوئی ایک راستہ ہے جس کے تحت ہم ان تمام نیشنلسٹ تحریکوں کو یقین دلا سکتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سب مل کر ایک ڈائیورسٹی میں رہ سکتے ہیں اور ایک یونٹی میں ہم رہ سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. ٹیل نیکسٹ ولاگ. خدا حافظ.